تو جیسے اقبال نے کہا کہ خداوندا یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری. تو یہ جو درویش بنے پھرتے ہیں یا متقی پرہیزگار بنے پھرتے ہیں اس میں بھی عیاری ہے, سلطانی میں بھی عیاری ہے. تو سادہ دل بندے جائیں کدھر؟ خداوندا یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری. تو کہاں سے لائیں صادقین؟ حضرت والد صاحب صلی اللہ تعالیٰ صدر اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائیں, اس کا 2 جواب دیا کرتے تھے اور بڑے کام کے جواب ہیں. فرمایا کہ پہلے تو یہ سن لو کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے, تفسیر کبیر کے اندر, کہ یہ آیت جہاں یہ بتلا رہی ہے کہ صادقین کی صحبت اختیار کرو, وہاں ساتھ ساتھ یہ آیت خوشخبری بھی دے رہی ہے کہ صادقین انشاءاللہ آخر دم تک باقی رہیں گے. کوئی زمانہ ایسا نہیں آئے گا مسلمانوں پر جبکہ اس میں صادقین موجود نہ ہو. اور وجہ اس کی بیان فرماتے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ جو قرآن نے کہا کہ صادقین کے ساتھ ساتھی ہو جاؤ, ان کے صحبت اختیار کرو, یہ قرآن کا حکم ہے. تو قرآن کا حکم صرف صحابہ کے لیے تو نہیں ہے, صرف تابعین کے لیے تو نہیں ہے, تبع تابعین کے لیے تو نہیں ہے, یہ تو قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کے لیے یہ حکم ہے. اور قرآن کبھی ایسا حکم نہیں دے سکتا جس کے اوپر عمل ممکن نہ ہو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ تعالیٰ کسی ایسی بات کا حکم نہیں دیتے جس کا پر عمل ممکن نہ ہو. تو اگر صادقین کسی زمانے میں ختم ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ کہ اس آیت پر عمل کرنا ممکن نہیں, اور یہ بات اللہ تعالیٰ سے ممکن نہیں کہ وہ ایسا حکم دیں جس پر عمل ممکن نہ ہو. لہذا اس میں ساتھ ساتھ خوشخبری بھی ہے کہ صادقین انشاءاللہ قیامت تک باقی رہیں گے. البتہ حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے کہ 2 باتیں یاد رکھنے کی ہیں. وہ یہ کہ جب کسی معاملے میں ملاوٹ کا دورہ ہو جائے تو اس وقت تم کیا عمل کرتے ہو؟ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ہمارا دور ملاوٹ کا دور ہے, تو اس میں کوئی چیز خالص نہیں ملتی. آٹا خالص نہیں ملتا, چینی خالص نہیں ملتی, گھی خالص نہیں ملتا, تیل خالص نہیں ملتا. تو کوئی چیز دنیا میں خالص نہیں ملتی, ہر چیز میں ملاوٹ ہے. لیکن اس ملاوٹ کی وجہ سے تم نے کیا طرز عمل اختیار کیا؟ کیا تم نے جس چیز میں ملاوٹ ہے اس چیز کا کھانا چھوڑ دیا؟ تو بھائی آٹا کیونکہ آٹے میں ملاوٹ ہے لہذا آٹا کھانا چھوڑ دیا, کہ اب آئندہ آٹا نہیں کھائیں گے, بھس کھایا کریں گے. یا اگر گھی میں ملاوٹ ہے تو کیا گھی کھانا چھوڑ دیا, ترک کر دیا؟ مٹھائی میں ملاوٹ ہے, مٹھائی کھانی چھوڑ دی. وہاں پر طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ آدمی باوجود اس ملاوٹ کے دور کے تحقیق کرتا ہے, جستجو کرتا ہے, تلاش کرتا ہے, اور تلاش کے نتیجے میں پہنچ جاتا ہے کہ بھئی فلاں دکان پر گھی خالص ملتا ہے, فلاں دکان پر گوشت اچھا ملتا ہے, فلاں دکان کے اوپر مٹھائی اچھی ملتی ہے. تو وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے تلاش کر کے نکال لاتا ہے اور اس کے نتیجے میں خالص چیز اس کو بھی مل جاتی. تو حضرت والد صاحب تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی جس طرح اور چیز خالص نہیں ملتی تو اسی طرح عالم بھی خالص نہیں ملتا, مولوی بھی خالص نہیں ملتا. لیکن اگر تلاش کرو گے تو قرآن کہتا ہے کہ موجود رہیں گے قیامت تک, لہذا تلاش کرو گے تو مل جائے گا انشاءاللہ. ایسا نہیں ہے کہ نہ ملے. ہاں البتہ ایک بات یاد رکھنے کی حضرت فرماتے تھے کہ جس کی وجہ سے شیطان دھوکہ دیتا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی خاص بدعملی کے کتنے اسفل السافلین میں ہو, بدعملی کے انتہا کو پہنچا ہوا ہو, لیکن جب اپنے لیے کسی مسلم کی تلاش میں نکلتا ہے یا اپنے لیے کسی مربی کی تلاش میں نکلتا ہے تو اس کو جانچتا ہے جنید و شبلی کے معیار پر کہ میرا مسلم
اور میرا مربی وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہونا چاہیے، اور وہ جنید بغدادی ہونا چاہیے، اور وہ معین الدین چشتی ہونا چاہیے. تو یہ شیطان کا دھوکہ ہے. حضرت بھائی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ارے بھائی جیسی روح ویسے فرشتے، جیسے تم ہو ویسے ہی تمہارے مصلح بھی ہوں گے. اپنے مصلح کو اس معیار سے مت جانچو جو معیار شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا اور جو معیار جنید بغدادی کا تھا. وہ واپس نہیں آنے والے. لیکن تمہارے لیے ایسے لوگ جو تمہارے لیے کافی ہوں وہ الحمدللہ آج بھی موجود ہیں اور مل جائیں گے. زمانہ بدلتا رہتا ہے، زمانے کے اندر انحطاط ہے، اور انحطاط کی وجہ سے حالات بدلتے رہتے ہیں. وہ ایک ہندو شاعر کے اشعار میں والد صاحب سنایا کرتے تھے. ایک ہندو شاعر تھا، اس نے ایک واقعہ نظم کیا ہے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ واقعہ یہ نظم کیا، اور سچا واقعہ یہ تاریخ میں موجود ہے کہ ایک روز مرتضیٰ سے کسی نے یہ عرض کی. مرتضیٰ یعنی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، ان سے کسی نے یہ سوال کیا. ایک روز مرتضیٰ سے کسی نے یہ عرض کی، اے نائب رسول امی دام ذلکم، بو بکر اور عمر کے زمانے میں چین تھا، عثمان کے بھی عہد میں لبریز تھا یہ خم، کیوں آپ ہی کے عہد میں جھگڑے یہ پڑ گئے؟ اپنی تو عقل ہو گئی اس مسئلے میں گم. مطلب یہ کہ صدیق اکبر کے زمانے میں امن و آشتی تھا، چین تھا، سکون تھا. حضرت عمر کے زمانے میں چین تھا، حضرت عثمان کے زمانے میں چین تھا. لیکن حضرت علی کے زمانے میں آ کر لڑائیاں شروع ہو گئیں، فتنے شروع ہو گئے. تو کیوں آپ ہی کے عہد میں جھگڑے یہ پڑ گئے؟ اپنی تو عقل ہو گئی اس مسئلے میں گم. تو حضرت علی نے جواب دیا، کہنے لگے یہ بات کوئی پوچھنے کی ہے. حضرت علی نے جواب دیا، کہنے لگے یہ بات کوئی پوچھنے کی ہے، ان کے مشیر ہم تھے، ہمارے مشیر تم. ان کے مشیر ہم تھے، ہمارے مشیر تم. صدیق اکبر اور فاروق اعظم اور عثمان غنی دونوں کے جو تھے ہم مشیر ہوتے تھے. تو اس کے نتیجے میں الحمدللہ چین تھا، آرام تھا. اب ہمارے مشیر تم بن گئے. تو ان ایسے مشیروں کے نتیجے میں یہ جھگڑے پڑ گئے اور کتنے کھڑے ہو گئے. یہ واقعہ ہے، ابن خلدون نے تاریخ میں نقل کیا ہے. علی نے یہی جواب دیا تھا اس آدمی کو. اور واقعہ یہی ہے کہ جتنے جھگڑے ہوئے صحابہ کرام کے زمانے میں، مشاجرات، وہ سب اسی قسم کے لوگوں کی فتنہ پردازیاں تھیں. تو اس وجہ سے جھگڑے پیدا ہوئے. تو ہر دور کے اندر حالات بدلتے رہتے ہیں اور اوصاف میں تغیر آتا رہتا ہے. یہ مت جانچو کہ اب کسی آدمی کو جس کو مصلح بنانا چاہتے ہو کہ مجھے اس معیار کا چاہیے، بلکہ جب تم اگر وہ بحیثیت مجموعی علم صحیح رکھتا ہے، بحیثیت مجموعی اس کی زندگی جو ہے وہ دین کے مطابق ہے، کھلم اس کے واہمے میں اور خیال میں بھی نہیں آئی تھی پہلے. ایسی باتیں جاری فرماتے تھے. وہ کسی کی طلب کی برکت ہوتی ہے، کسی کی طلب کی برکت ہوتی ہے. تو جب طلب صادق لے کر جاؤ گے کسی اللہ والے کے پاس، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اللہ والے کے قلب پر وہ باتیں جاری فرمائیں گے جو تمہارے فائدے کی ہوں گی، جس سے تمہاری اصلاح ہو. اللہ. ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک ان کے مرید نے کہا کہ حضرت ہمیں تو الحمدللہ جو کچھ ملا آپ سے فیض ملا، یعنی حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جو کچھ ملا آپ سے ملا فیض. تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ تمہیں تو یہی سوچنا چاہیے، تمہیں یہی سوچنا چاہیے کہ مجھے جو کچھ مل رہا ہے میرے شیخ سے مل رہا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آ تو رہا ہے کہیں اور سے. تمہارے دل میں اگر طلب نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ملتا.
ملا تمہارے اپنی طلب کی برکت سے۔ اور پھر مثال دی حضرت نے، بڑی مزے کی مثال دی۔ مثال یہ دی، فرمانے لگا کہ ایک عورت تھی، اس کے گھر میں چولہا جلانے کے لیے اسے آگ کی ضرورت تھی۔ اب تو آگے اب سوئی گیس اور خدا جانے کیا کچھ نئے سے نئے چولہے آ گئے، تو اب وہ تصور بھی نہیں رہا کہ آگ نہیں۔ پہلے زمانے میں لکڑیاں وکڑیاں جلاتے تھے، کوئلے جلاتے تھے، تو چولہے کے اندر آگ جلانے کے لیے پہلے کچھ ضرورت ہوتی تھی کہ پہلے سے کوئی آگ جلی ہوئی ہو تو وہ لکڑی کے ساتھ ملائی جائے تو پھر لکڑی آگ پکڑے گی۔ تو اس کو چولہا جلانا تھا اور آگ تھی نہیں گھر میں۔ تو پہلے زمانے میں ہوتا ہی تھا کہ جب کسی عورت کے پاس گھر میں آگ نہیں ہے چولہے میں، تو کسی اپنی پڑوسن سے آگ مانگ لیتی۔ تو اس برابر میں پڑوسن تھی، اس کے دیوار سے اس سے بات کرنی شروع کی کہ بھی میرے گھر میں چولہا ٹھنڈا ہے، آگ جلانا چاہتی ہوں، تو تھوڑی سی آگ دے دو مجھے۔ تو اس پڑوسن نے کہا کہ بیوی میرے چولہے میں تو آگ ہے نہیں، میرے چولہے میں بھی آگ نہیں ہے، کہاں سے دوں؟ تو اس نے کہا پڑوسن نے کہ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں تمہارے اس چولہے کو کورید لوں ذرا سا۔ کورید میں وہ چولہے کے اندر بہت ساری راکھ پڑی ہوئی تھی نا، کورید لوں، ہو سکتا ہے اس میں کوئی چھوٹی موٹی چنگاری پڑی ہوئی نظر آ جائے تو لے لوں۔ پڑوسن نے کہا ٹھیک ہے، اجازت ہے، آ جاؤ۔ وہ گئی اور جا کر چولہے کو کوریدنا شروع کیا، کوریدا کوریدا کوریدا، تو اس میں سے ایک چھوٹی سی چنگاری مل گئی اس کو۔ اور چنگاری جو مل گئی تو اس نے کہا کہ اب چنگاری مل گئی ہے، کہا کہ مبارک ہو، لے جاؤ، اس سے فائدہ اٹھا لو۔ وہ لے گئی۔ تو حضرت فرماتے ہیں حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اس پڑوسن نے کیا وہ آگ پیدا کر دی؟ اس پڑوسن جس نے کورید کر چنگاری نکالی، تو کیا اس نے چنگاری پیدا کی؟ پیدا تو کچھ بھی نہیں کی، پہلے سے چولہے میں چنگاری موجود تھی۔ اس کا کام اتنا ہوا کہ کورید کورید کر اس چنگاری کو باہر کر لیا، اور باہر کر کے اس سے دوسرا چولہا سلگا دیا۔ فرمایا کہ شیخ کا کام بس صرف اتنا ہوتا ہے کہ اندر جو چنگاری دبی ہوئی ہوتی ہے اس کو کورید کر باہر نکال دیتا ہے۔ اگر اندر چنگاری ہی نہیں ہے تو کتنا ہی کوریدے، تو کوریدنے کے باوجود نکلے گا کچھ بھی نہیں۔ لیکن اگر اندر چنگاری موجود ہے تو شیخ اس کو کورید کر اور آگے پیچھے کر کے وہ چنگاری باہر نکال لاتا ہے، اس کے نتیجے میں دوسری آگ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تمہارے دل میں چنگاری نہ ہوتی طلب کی تو شیخ کتنا ہی ماہر کیوں نہ ہوتا، لیکن وہ طلب کی چنگاری کو کورید کر نکال نہیں سکتا تھا، اس واسطے کہ وہ خالق نہیں ہے، پیدا کرنے والا نہیں ہے کہ پیدا کر دے۔ ہاں جب طلب کی چنگاری ہوتی ہے تو پھر شیخ کا کام یہ کہ اس کو کورید کر باہر نکال لاتا ہے۔ تو عطا حقیقت میں اللہ جل جلالہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جو شخص طلب لے کر چلتا ہے اللہ کے راستے پر تو وہ اللہ تعالیٰ اس پر فضل فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر نعمت فرما دیتے ہیں اور اس کو عطا فرما ہی دیتے ہیں۔ واسطہ اس کسی شیخ کو بنا دیا، کسی کو بھی بنا دیا، تو شیخ اپنے ذات میں کوئی چیز نہیں، نہ اس کے پاس نفع و ضرر پہنچانے کا کوئی طاقت ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والے ہیں، بشرطے کہ دینے والے کے دل میں، لینے والے کے دل میں طلب۔ تو جب تم نے طلب پیدا کی، اللہ کے راستے کی طلب پیدا کی اور اس کے مطابق عمل بھی کیا۔ عمل کیا کیا کہ تلاش کی، جستجو کی، تحقیق کی، اور اپنی دانش کے مطابق بہترین تحقیق کرنے کے بعد جو آدمی تمہیں بہتر نظر آیا، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے، اس سے رجوع کر لیا تو تم نے اپنا کام کر دیا۔ جب اپنا کام کر دیا، اللہ تعالیٰ اپنا کام کرتے ہیں کہ اس طلب کی برکت سے اس آدمی کے دل پر وہی بات ڈالیں گے جو تمہارے لیے فائدہ مند ہوگی۔ بس اوقات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور یہ عام بات ہے کہ حضرت والا حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں جو لوگ جاتے تھے تو کثرت سے یہ بات بیان کیا کرتے تھے کہ ہم دل میں پتہ نہیں بہت سارے سوالات لے کے جاتے ہیں، شبہات، اعتراضات، سوالات دل میں لے کے جاتے ہیں، سوچتے ہیں کبھی موقع ملے گا تو پوچھیں گے۔ مجلس میں جا کے بیٹھے تو انہیں
سوالات کا جواب حضرت کی زبان پر آ رہا ہے جو ہمارے دل میں پیدا ہوئی، وہی باتیں آ رہی ہیں زبان کے اوپر، حضرت وہی باتیں فرما رہے ہیں جو ہمارے دل میں کھٹک رہی تھی۔ تو لوگ کہتے تھے کہ حضرت کو کشف ہوتا ہے، کشف ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلاں آدمی کے دل میں یہ شبہ پیدا ہو رہا ہے، لہذا اس کا جواب حضرت اپنے بیان میں دے دیتے ہیں۔ تو حضرت فرما دیتے کہ بھائی مجھے کشف نہیں ہوتا، کشف نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ہوا بھی حضرت والا کشفی کے واقعات بھی ہیں، لیکن اس موقع پر حضرت نے فرمایا کہ مجھے یہ کشف نہیں ہوتا کہ فلاں آدمی کے دل میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے، لاؤ اس کا جواب دے دوں، ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب تم طلب صادق لے کر آتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے میرے قلب پر وہی بات ڈال دیتے ہیں جو تمہارے سوال کا جواب ہوتی ہے۔ یہ برکت ہے تمہاری طلب۔ تو اسی واسطے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آب کمجو تشنگی آور بدس، آب کمجو تشنگی آور بدس، تاب جوشد آب از بالاؤ بس، کہ پانی کم تلاش کرو، تشنگی پیدا کرو، پیاس پیدا کرو، اور جب پیاس صحیح معنی میں پیدا ہو گئی تو پانی اوپر اور نیچے ہر طرف سے بہے گا، جوش مار کے آئے گا تمہارے پاس اگر طلب پیدا ہوگی۔ تو حضرت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ تو اس واسطے جب اپنی دانست میں تحقیق کر کے، جستجو کر کے، تلاش کر کے کسی ایک آدمی کا انتخاب کر لیا اور اس کی سے رجوع کر لیا، کیونکہ اپنا کام تم نے کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کام کرتے ہیں اور اس کے قلب پر تمہارے فائدے کی بات ڈالتے ہیں۔ اور ورنہ نہ انسان کے قبضے میں کچھ ہے کسی کو نفع پہنچانا نہ ضرر پہنچانا۔ تو جب یہ بات ہے تو لہذا یہ عذر جو ہے کہ صاحب ہمیں آدمی ملتا ہی نہیں، ہم تو بہت تلاش کیا، کوئی ملا ہی نہیں، اول تو تلاش کیا ہی نہیں، خامخواہ تلاش کا دھوکہ کیا، تلاش کیا ہی نہیں، اور اگر تلاش کیا بھی تو جنید بغدادی کو تلاش کیا اور شیخ عبد القادر جیلانی کو تلاش کیا، یہ نہ دیکھا کہ میرے لائق، میرے فائدے کے لائق کون ہو سکتا ہے، یہ نہ دیکھا، اس کی وجہ سے محرومی رہی۔ ہمارے صاحب فرماتے ہیں کہ اگر اور کوئی نہ ملے تو میں کہتا ہوں تم اپنی محلے کی مسجد کے مؤذن کے پاس جا کر بیٹھا کرو، اس سے فائدہ پہنچے گا کہ وہ 5 وقت اللہ کا کلام بلند، اللہ کا کلمہ بلند کرتا ہے، اس سے تمہیں فائدہ پہنچ جائے گا بشرطے کہ طلب صادق۔ تو یہ بات ہے بھائی۔ تو حدیث میں اس روایت میں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ بھائی علماء پر اعتراضات اور طعن اور تشنیع کا طریقہ اختیار کرنے کے بجائے یہ دیکھو کہ صحیح عالم کون ہے اور بس اس کی بات کی اتباع کرو۔ اور دوسرے علماء کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بیوقوف لوگ کہ جو کتیا کے پیٹ میں بولنے والے پلوں کی طرح ہیں، وہ تمہیں صحیح راستے سے ڈگمگا دیں، تم پر غالب آ جائیں اور ان کو راضی کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے تم اپنا راستہ بدل دو۔ جو راستہ صحیح طور پر قرآن و سنت کی روشنی میں اختیار کیا ہے اس پر قائم رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ۔ آگے ایک حدیث ہے، عن ابی نضرۃ قال رجل منا يقال له جابر او جويبر طلبت حاجة الى عمر رضي الله عنه في خلافته فانتهيت الى المدينة ليلا فغدوت عليه وقد اعطيت فطنة ولسانا او قال منطقا فاخذت في الدنيا فصغرتها فتركتها لا تسوى شيئا والى جنبه رجل ابيض الشعر ابيض الثياب فقال لما فرغت كل قولك كان مقاربا الا وقوعك في الدنيا وهل تدري ما الدنيا ان الدنيا فيها بلاغنا او قال زادنا الى الاخره وفيها اعمالنا التي نجزى بها في الاخره قال فاخذ في الدنيا رجل هو اعلم بها مني فقلت يا امير المؤمنين من هذا الرجل الذي الى جنبك قال سيد المؤمنين ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه۔ یہ ایک صاحب ہیں جن کا نام جابر ہے اور تابعین میں سے ہیں،
وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں مجھے کچھ ضرورت پیش آئی حضرت فاروق اعظم کے پاس جا کر اپنی ضرورت پوری کرنے کی، تو میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت فاروق اعظم۔ تو میں نے جو کام تھا وہ اپنی جگہ پر کیا ہوگا۔ کہتے ہیں مجھے لوگ سب جانتے ہیں کہ میرے اندر ذہانت بھی بہت تھی اور چرب زبانی بھی بہت تھی، یعنی بڑی فصاحت و بلاغت اور اپنی بات کو بڑی قوت سے پیش کرنا اور سلاست اور روانی سے پیش کرنا۔ تو اللہ نے مجھے ذہانت بھی خوب دی اور بات کرنے کا سلیقہ بھی بڑا عطا فرمایا۔ تو میں اپنی اس ذہانت اور بات کرنے کے سلیقے کی بنیاد پر حضرت فاروق اعظم کی مجلس میں نے بولنا شروع کیا، اور اس طرح بولنا شروع کیا کہ میں نے دنیا کی خرابی بیان کرنی شروع کی کہ دنیا کتنی خراب چیز ہے، اور میں نے اس کی اتنی تحقیر کی، دنیا کی اتنا برا کہا دنیا کو، کہ آخرکار میں نے یہ کہہ دیا کہ یہ دنیا کسی بھی کام کی نہیں ہے، بیکار چیز ہے، بے فائدہ ہے، لا تسوا شیئا، یہ ذرا سی بھی ایک رتی کسی چیز کے برابر نہیں ہے، سب دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ تو جب میں اتنی برائیاں بیان کر رہا تھا دنیا کی، تو حضرت فاروق اعظم کے پاس ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے جن کے بال بھی سفید اور کپڑے بھی سفید، یعنی ذرا عمر رسیدہ تھے تو کپڑے بھی سفید اور بال بھی سفید۔ جب میں ساری اپنی تقریر کر چکا دنیا کی برائی کی، تو ان بزرگ نے جن کے بال سفید تھے اور کپڑے بھی سفید تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی جو کچھ آپ نے فرمایا سب باتیں جو ہیں وہ بڑی حد تک ٹھیک تھیں، تو بہت یعنی قریب قریب تھیں، جو تم نے کہیں باتیں بڑی حد تک ٹھیک تھیں، لیکن صرف یہ کہ تم نے جو دنیا کی برائی جس انداز سے بیان کی تو یہ بات تمہاری صحیح نہیں۔ اور پھر فرمانے لگے کہ جانتے ہو دنیا کیا ہوتی ہے؟ دنیا ایسی چیز ہے کہ اس میں ہماری حاجتیں ہماری اس سے وابستہ ہیں، اور ہمارا آخرت کا توشہ بھی یہی دنیا سے ملنے والا ہے، اور دنیا جو ہے وہ بالآخر ہمارے اعمال جن کے بدلے میں آخرت میں ہمیں اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے وہ بھی تو اسی دنیا میں ہے۔ تو دنیا کو اس طرح برا کہنا کہ بس 100% یہ کالی ہی کالی ہے، خرابی خراب ہے، یہ بات درست نہیں۔ تو میں نے حضرت فاروق اعظم سے پوچھا کہ یہ صاحب جو یہ بزرگ جنہوں نے یہ بات کہی ہے یہ کون ہیں جو آپ کے پہلو میں بیٹھے ہیں؟ تو حضرت فاروق اعظم نے جواب میں فرمایا کہ یہ سید المؤمنین ہیں، مومنوں کے سردار۔ کون ہیں؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ، جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرأ الصحابہ قرار دیا کہ سارے صحابہ کرام میں سب سے بہترین قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے وہ ہیں۔ تو انہوں نے تنقید کی ان کی اس تقریر پر جس میں انہوں نے دنیا کی برائی ہی بیان کی تھی، اور اس لیے تنقید فرمائی کہ بھئی ہر بات میں اعتدال چاہیے، یہ نہیں کہ اگر ایک جانب ڈھلک گئے تو بس 100% ڈھلک گئے۔ دنیا کی دو شانیں ہیں اور دونوں شانوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ یہ صحیح ہے کہ قرآن کریم میں یہ فرمایا گیا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی جو ہے دھوکے کا سامان ہے۔ اور یہ بھی صحیح ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا جیفۃ وطالبوها کلاب، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دنیا جو ہے مردار ہے اور اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں۔ یہ بھی بعض روایات کے اندر آیا ہے۔ دنیا کی مذمت وارد ہوئی ہے قرآن و سنت میں، لیکن ساتھ ساتھ اس دنیا کے اندر کچھ بہتری بھی ہے۔ اگر وہ بہتری نہ ہوتی تو ہمیں آپ کو اس دنیا میں بھیجا نہ جاتا، اور قرآن کریم نے اس دنیا کے لیے بعض جگہ تعریفی الفاظ بھی استعمال فرمائے۔ لہذا دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھنا ضروری ہے کہ اگر دنیا نہ ہو تو پھر ہم جئیں کیسے؟ اگر پیسے نہ ہو، روٹی نہ ہو، سالن نہ ہو، تن ڈھانکنے کو کپڑا نہ ہو،
چھپانے کو گھر نہ ہو تو آدمی زندہ کیسے رہے اس دنیا میں؟ یہ ضروری چیزیں ہیں ساری. اور پھر دوسری بات یہ کہ آخرت بنانے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا ہی کو زینہ بنایا ہے. یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اگر دنیا نہ ہو تو پھر آخرت بھی انسان کو نہیں مل سکتی. اور اسی دنیا کے اندر وہ اعمال انجام دیے جاتے ہیں جو بالآخر جنت کے اوپر منتج ہوتے ہیں، جس سے جنت کے دروازے کھلتے ہیں. اگر دنیا نہ ہو تو وہ اعمال کہاں سے ہوں؟ نماز کیسے پڑھے آدمی، روزہ کیسے رکھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کرے؟ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرے گا اور یہ کام نہیں کرے گا تو جنت میں کیسے جائے گا؟ لہذا یہ بات نہیں کہ 100% بری ہی بری ہے دنیا. ہاں دنیا اپنی ذات میں انسان کی ضرورت ہے، لیکن جو چیز بری ہے وہ ہے اس دنیا کی محبت. دنیا کی محبت کا دل میں بیٹھ جانا، اور ایسا بیٹھ جانا کہ اس کی وجہ سے انسان دین کو فراموش کر دے، دنیا کے اوپر دین کو قربان کر دے، دنیا کی لذتوں پر، دنیا کی خواہشات پر، دنیا کے مفادات پر انسان آخرت کے مفاد کو قربان کر دے. یہ ہے برائی کی بات. اس سے بچو، ورنہ یہ دنیا جو ہے اگر آدمی ٹھیک شریعت کے مطابق عمل کرے اور سنت کے مطابق چلے تو یہ دنیا جو ہے یہ تو بڑی عظیم نعمت ہے اللہ تبارک و تعالی، اور اسی کے ذریعے جنت ملنے والی ہے. اسی لیے فرمایا کہ کوئی شخص تم میں سے موت کی تمنا نہ کرے. لا یتمنین احدکم الموت، موت کی تمنا نہ کرے. کیوں؟ اس واسطے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ اگر آج موت آ جائے تو کہاں جاؤ گے. کیا تمہارے اعمال ایسے ہیں کہ جس کے نتیجے میں جنت میں پہنچ جاؤ اور دوزخ سے بچ جاؤ؟ کچھ پتہ نہیں کیا انجام ہونا ہے. اور اگر یہ زندگی مزید ملے، عمر کے اندر کچھ اضافہ ہو، تو جو لمحہ مل جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. زندگی کا جو لمحہ بھی مل جائے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، کیونکہ کیا پتا کہ اس لمحے میں کوئی ایسی نیکی کر گزرو جو تمہارا بیڑا پار کر دے. اب تک کرنے کی توفیق نہیں ہوئی تھی، اب کرنے کی توفیق ہو جائے. اس واسطے جو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ دنیا جو ہے جلدی سے جلدی بھاگو یہاں سے اور جلدی سے جلدی مرنے کی تمنا کرو، یہ بات صحیح نہیں. اس واسطے کہ اسی دنیا کے اندر رہتے ہوئے تمہیں اپنے آخرت کی تیاری کرنی ہے. لہذا اس کو جب تک زندگی ملی ہوئی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھو. جو کچھ دنیا کی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مجھے نعمت عطا فرمائی، اور اس کا صحیح استعمال کرنے کی کوشش کرو. بس بچو کس بات سے کہ یہ دنیا کی محبت تمہارے دل میں گھر کر جائے اور اس کے نتیجے میں تمہیں صحیح راستے سے بھٹکا دے. تو یہ دونوں باتیں اعتدال کی ہے. ایک ہی طرف بس برائی بیان کر کے چلے جانا یہ درست نہیں. اسی لیے فرمایا کہ دعا یہ کرو کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھائی دیجیے اور آخرت میں بھی اچھائی دیجیے. یہ جامع دعا قرآن کریم میں تلقین فرمائی. اگر دنیا بالکل ہی خراب ہوتی تو پھر حسن دنیا کے اندر اچھائی ملنے کے کیا معنی؟ تو یہ دنیا کو غنیمت سمجھو. ہاں البتہ اس سے دل نہ لگاؤ، ایسا دل نہ لگاؤ کہ اس کے نتیجے میں آخرت سے غافل ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ اسی حقیقت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک حدیث اور ہے وہ پڑھ لیتے ہیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف روایت فرماتے ہیں البراء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العشرۃ شر. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیخی بگھارنا بہت بری بات ہے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر وقت اپنی شیخی بگاڑتے ہیں، اپنے اچھائی کا تذکرہ کرتے ہیں. میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دے دیا وغیرہ وغیرہ. تو یہ سب شیخی بگارنا ہے اور یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں.
بہت بری بات ہے کہ آدمی شیخی بگاڑے. یہ تکبر کا شعبہ ہے، تکبر کا شعبہ ہے، عجب کا شعبہ ہے شیخی بگاڑنا. تو اس سے بچنے کی ضرورت. جو کچھ کام کرنے کی توفیق ہو گئی، کوئی اچھا کام کرنے کی توفیق ہو گئی، اس کا ذکر اپنی شیخی کے انداز میں نہ کرو. اگر کرنا ہے تو اس کو اللہ کی نعمت کو بیان کرنے کے انداز میں کرو کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، میں تو اس لائق تھا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے یہ کام لے لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے یہ کام کرا دیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس کا انعام ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کام کرا دیا. اپنا اپنا ذکر، میں نے یوں کر دیا، میں نے یوں کر دیا، تو یہ چیز جو ہے یہ فی نفسی بھی بری ہے اور واقعے کے بھی خلاف ہے. ارے تو نے کیا کر دیا؟ اگر اللہ جل جلالہ کی توفیق نہ ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے یہ کام نہ لیتے تو تیری مجال تھی کہ کر گزرتا. جو کچھ ہوا ہوا کرم سے تیرے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا. کیا فائدہ فکر بیش و کم سے ہوگا، کیا فائدہ فکر بیش و کم سے ہوگا. جو کچھ ہوا ہوا کرم سے تیرے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا. تو کوئی انسان کی مجال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے بغیر کوئی کام کر گزرے. لہذا کاہے کی شیخی اور کاہے کا فخر اور کیا کارنامہ، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق نہ ہو کچھ نہیں ہو سکتا. لہذا واقعے کے بھی خلاف ہے اگر کوئی شخص یہ کہا کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا. وہ اس کا راستہ اگر بتانا ہے تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے مجھ سے یہ کام کرا لیا. میرے بس کا نہیں تھا، میں اس لائق نہیں تھا، میں کرنے والا نہیں تھا، محض اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے کرا لیا. تو اس طرح کہو گے تو نہ شیخی ہوگی اور نہ تکبر ہوگا، اور ساتھ ساتھ شکر ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اور جب شکر ہوگا تو معنی یہ ہے کہ میں اس قابل نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے کرا لیا، تو تکبر کی جڑ کٹ جائے گی. تو العشرۃ شر، شیخی بگاڑنا، اپنے کارناموں کا بہت بڑھ چڑھ کر ذکر کرنا، یہ بہت ہی خراب بات ہے. اسی کو تعلی بھی کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے پرہیز کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین، یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالاشاعت کی جانب سے پیش آئی ہے. کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ: دارالاشاعت، اردو بازار، کراچی، پاکستان. ای میل ishaat@digicom.net.pk. فون نمبر 030022814002. شکریہ. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن صبيا لابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقل، فبعثت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن ولدي في الموت. فقال للرسول: اذهب فقل لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. فرجع الرسول فأخبرها فبعثت إليه تقسم عليه. لما جاء فقام النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه منهم سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الصبي فوضعه بين صندوقتيه وصدره، ولصدره قعقعة كقعقعة الشنة، فدمعت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سعد: أتبكي وأنت رسول الله؟ فقال: إنما أبكي رحمة لها، إن الله لا يرحم من عباده إلا الرحماء. یہ ایک حدیث ہے
حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک محبوب صحابی تھے، حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے، حضرت زید بن حارثہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، اور حضرت اسامہ ان کے صاحبزادے تھے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی کے ایک بچے کو سخت بیماری لاحق ہو گئی، اور دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ یہ بچے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادی تھیں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بچے تھے، وہ سخت بیمار ہو گئے، تو ان کی والدہ نے یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ میرا بیٹا موت کی حالت میں ہے، موت کے قریب ہے اور بیماری کی شدت ہے۔ مقصد یہ تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہو جائے تو آپ تشریف لے آئیں، آپ کے تشریف لانے سے کچھ تسلی ہو۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شخص جو پیغام لے کر آیا تھا اس سے فرمایا کہ جا کر میری بیٹی سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ بھی اسی کا ہے اور جو لیتا ہے وہ بھی اسی کا ہے۔ تو بیٹا بھی اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا تھا، اب اگر وہ واپس لے رہا ہے تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، اور ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک وقت معین ہے، اس وقت سے نہ پہلے آدمی دنیا سے جا سکتا ہے نہ اس کے بعد ایک لمحے تاخیر ہو سکتی ہے۔ بل تصبر بل تحتسب، لہٰذا میری بیٹی سے کہو کہ وہ صبر کرے اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھیں۔ یعنی اس وقت حضور تشریف نہیں لے گئے بلکہ پیغام بھجوایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی امانت تھی، وہ واپس لے رہے ہیں، تو صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھو۔ تو وہ صاحب جو پیغام لے کر آئے تھے وہ زینب کے پاس واپس گئے اور جا کر ان کو بتایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ تو حضرت زینب نے دوبارہ حضور کے پاس پیغام بھیجا اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو قسم دیتی ہوں کہ آپ ضرور تشریف لائیں۔ قسم دے کر کہا کہ میں آپ کو قسم دیتی ہوں کہ آپ تشریف لائیں یہاں۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ اپنی صاحبزادی زینب کے گھر تشریف لے گئے۔ جو صحابہ اس وقت ساتھ تھے ان میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو انصار کے قبیلہ خزرج کے سردار تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جب پہنچے تو ابھی بچے کا انتقال نہیں ہوا تھا بلکہ اس کے اوپر نزع کی سی کیفیت طاری تھی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو گود میں لیا اور اپنے سینے کے پاس لا کر اس کو رکھا۔ اس بچے کی حالت یہ تھی کہ اس کا سینہ اس طرح چل رہا تھا، زور زور سے سانس لے رہا تھا وہ، کہ جیسے کہ کوئی مشکیزہ جس میں ہوا بھری ہوئی ہو تو کبھی اوپر اٹھ جائے کبھی نیچے ہو جائے، اس طرح بہت تیزی کے ساتھ اس کا سینہ چل رہا تھا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کی یہ کیفیت دیکھی تو آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نواسا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سعد بن عبادہ جو ساتھ تھے صحابی، انہوں نے عرض کیا کہ کیا آپ بھی روتے ہیں جبکہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس بچے پر شفقت کی وجہ سے رو رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اپنے انہی بندوں پر رحم فرماتے ہیں جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں۔ تو مجھے اس بچے پر رحم آ رہا ہے اور اس پر شفقت کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بندوں پر رحم فرماتے ہیں جو دوسروں پر رحمت کا دوسروں کے ساتھ معاملہ کریں۔ یہ حدیث ہے، جو یہ واقعہ جو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا۔ اس واقعے میں کئی باتیں ہمارے آپ کے لیے قابل غور ہیں اور سمجھنے کی ہیں، اور متعدد سبق ہیں جو حدیث سے ملتے ہیں۔
پہلی بات جو اس روایت میں کچھ عجیب سی لگتی ہے وہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسے کے بارے میں اطلاع ملی کہ وہ بالکل موت کی حالت میں، اور پیغام بھی خود اپنی بیٹی نے بھیجا کہ میرا بیٹا موت کی حالت میں ہے، سخت بیمار ہے، نزا کی سی کیفیت جاری ہے۔ تو طبیعی بات یہ ہے کہ ایسے موقع پر آدمی خود جاتا ہے اور جا کر اپنی بیٹی کو تسلی دیتا ہے۔ ایک عام آدمی کی بھی خواہش یہی ہوتی ہے کہ میرا اگر نواسا یا میرا اتنا قریبی عزیز، اتنا قریبی بچہ وہ اس حالت میں ہے تو خود دیکھنے کی بھی خواہش ہوتی ہے اور جا کر اس کا کچھ سدباب، کچھ مداوا کرنے کی فکر ہوتی ہے، کچھ تسلی دینے کی فکر ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے، ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، اور آپ ہر ایک اپنے صحابہ میں سے ہر ایک کے لیے سراپا شفقت و رحمت سے، خاص طور سے اپنی اولاد کے لیے۔ تو یہ بات بظاہر عجیب سی لگتی ہے کہ آپ کو اطلاع ملی لیکن آپ نے جانے کا ارادہ نہیں فرمایا، بلکہ صرف پیغام بھیج دیا شروع میں کہ جا کر ان سے کہو کہ بھئی جو کچھ اللہ نے دیا تھا وہ امانت تھی اور واپس لے رہا ہے تو وہ بھی اس کی امانت ہے، ہر چیز کا وقت مقرر ہے، صبر کرو، اللہ تعالیٰ سے اجر طلب۔ تو شروع میں آپ خود تشریف نہیں لے گئے۔ جب صاحبزادی نے قسم دے کر پیغام بھیجا کہ آپ ضرور آئیں تو اس وقت تشریف لے گئے، اور جب تشریف لے گئے تو پھر اس بچے کی حالت کو دیکھ کر آپ دیدہ ہوئے، آنکھوں میں آنسو آئے اور روئے۔ تو دونوں باتوں میں ایک تعارف سا، تضاد سا محسوس ہوتا ہے۔ اللہ تو علماء کرام نے فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے جو حقائق و معارف کا علم عطا فرمایا تھا اور آپ کا جو اصل مقام تھا، اس مقام کا تقاضا تو یہ تھا کہ جس ذات کا ہر وقت اللہ جل جلالہ سے رابطہ قائم ہے، ملائے اعلیٰ سے رشتہ جڑا ہوا ہے، وہی نازل ہو رہی ہے، فرشتے آ رہے ہیں، ملائے اعلیٰ کے مناظر دکھائے جا رہے ہیں، جس ذات کو یہ سب حقائق و معارف کا علم ہو تو وہ دنیا کی چھوٹی موٹی باتوں کی طرف متوجہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اصل قاعدے کا تقاضا تو یہ ہے، اصل قاعدے کا تقاضا تو یہ ہے، اس واسطے کہ آخرت کے تمام حقائق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر روز روشن کی طرح منکشف ہیں۔ جنت کی نعمتیں سامنے ہیں، آخرت کی ابدی زندگی سامنے ہے، اللہ جل جلالہ کے ساتھ رابطہ، رشتہ صبح سے لے کر شام تک مسلسل جڑا ہوا ہے، اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں دنیا کے ساری مال و دولت اور دنیا کی ساری خوشیاں اور راحتیں ان کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کا ایک گھونٹ بھی کسی کافر کو نہ دیتا۔ یعنی اس کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو دنیا میں کسی کو راحت مل رہی ہے، کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، کسی کو آرام مل رہا ہے، کسی کو زحمت ہو رہی ہے، کسی کو خوشی مل رہی ہے، کسی کو غم مل رہا ہے، یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں یہ آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت رکھتی ہی نہیں۔ اور اس کی ایک مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمائی۔ اس حدیث میں بیان فرمایا کہ دنیا کی راحتوں اور خوشیوں اور تکلیفوں اور صدموں کا آخرت کے مقابلے میں کیا حال ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب آخرت قائم ہوگی، قیامت قائم ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے فرشتوں سے کہ ایک ایسے آدمی کو بلاؤ کہ جس نے اپنی زندگی میں کوئی ذرہ برابر خوشی بھی نہ دیکھی ہو، جس کی ساری عمر تکلیفوں میں، صدموں میں،
پریشانیوں میں مشکلات میں گزری ہو اور اس نے خوشی نہیں دیکھی، کوئی قابل ذکر خوشی نہیں دیکھی، ساری عمر تکلیفوں میں گزاری، ایسا آدمی کوئی تلاش کر کے لاؤ۔ ایک آدمی کو لایا جائے گا تو یہ بات تو ویسے ہوتی نہیں دنیا میں، کبھی کسی کو خوشی بالکل نہ ملے، لیکن بعض اوقات تکلیفیں اتنی زیادہ کسی آدمی کے اوپر آتی ہیں تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی خوشی ملی ہی نہیں، راحت ملی ہی نہیں۔ ایک ایسے آدمی کو پکڑ کے لے آئیں گے فرشتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھیں گے اس آدمی سے کہ بھائی تم دنیا میں اتنے دن رہے، تمہاری عمر بھی کافی لمبی ہوئی، 60 سال 70 سال 80 سال پتا جانے کتنی عمر، تو اس میں تم نے کبھی کوئی آرام بھی پایا، کوئی راحت بھی حاصل کی، کوئی خوشی بھی ملی؟ تو وہ کہتا کہ یا اللہ مجھے تو اپنی زندگی میں کوئی خوشی نصیب نہیں ہوئی، نہ کوئی راحت نصیب ہوئی، ساری عمر میں نے تکلیف میں، فقر و فاقے میں، بیماریوں میں، پریشانیوں میں گزاری۔ کہا کہ اچھا تو ایسا کرو، فرشتوں سے باری تعالیٰ فرمائیں گے کہ ذرا اس کو ایسا کرو کہ جنت کے دروازے کے پاس سے ایسی جگہ سے اس کو گزار دو کہ اس کو جنت کی ذرا سی ہوا لگ جائے، اندر نہیں لے جاؤ، جنت کے پاس سے ایسی جگہ سے گزار دو جہاں سے کہ اس کو جنت کی ذرا سی ہوا لگ جائے۔ فرشتے لے جائیں گے اور جنت کے پاس، جنت کے دروازے کے پاس سے اس کو گزار کر لے آئیں گے، تو جنت کا دروازہ جو ہے اس کے اندر جنت کے مناظر سامنے نظر آ رہے ہیں اور ہوا بھی جنت کی لگ رہی ہے، تو بس گزار کر لے آئے۔ گزار کر جب لے آئیں گے تو باری تعالیٰ پوچھیں گے کیوں بھائی یہ بتاؤ تمہاری زندگی کیسی گزری، زندگی کیسی گزری؟ اس نے وہ کہے گا کہ بارے الہ میری زندگی تو ایسی گزری کہ میں نے کوئی غم کی شکل ہی نہیں دیکھی، میں نے کوئی تکلیف اٹھائی ہی نہیں۔ تو وہ ایک لمحے کو جنت کے پاس سے، اندر نہیں جنت کے پاس سے گزار کر جنت کی جو ہوا لگی، اس ہوا کے نتیجے میں دنیا کی ساری تکلیفیں، صدمے جو کہہ رہا تھا کہ ساری عمر صدمے میں گزری، وہ سب بھول جائے گا۔ پھر باری تعالیٰ فرمائیں گے اچھا ایک ایسے آدمی کو لاؤ جس نے دنیا میں ایش ہی ایش کیا، مزے ہی مزے لوٹے، اس آدمی کو لاؤ۔ تو لایا جائے گا ایک آدمی کو، اس سے پوچھیں گے باری تعالیٰ کہ کیوں بھائی دنیا میں تم اتنے دن رہے تو کیسا حال گزرا، کیا گزری، اس میں تمہیں راحت ملی، تکلیف ہوئی، کیا ہوا؟ تو جواب میں کہے گا کہ بار الہ مجھے تو زندگی میں کوئی صدمہ تکلیف خاص قابل ذکر پہنچا ہی نہیں، میں نے تو بڑے عیش و آرام میں زندگی گزاری ہے، نہ کبھی مال کی کمی ہوئی، نہ کوئی ایسی قابل ذکر بیماری پیش آئی، ساری عمر خوشیوں میں، راحتوں میں، آرام میں، عیش میں گزری۔ باری تعالیٰ فرمائیں گے کہ ذرا اس آدمی کو لے جاؤ اور جہنم کے پاس سے ایسی جگہ سے گزار دو جہاں سے جہنم کی تھوڑی سی لپٹ اس کو لگ جائے، اندر مت لے جاؤ جہنم کے پاس سے گزار دو جہاں سے جہنم کی ذرا سی ہوا لگ جائے، فرشتے لے جائیں گے اور جہنم کے پاس سے اس کو گزاریں گے، تو جہنم کے اندر داخل نہیں کیا، جہنم کے دروازے کے پاس سے ایسی جگہ سے لے گئے جہاں سے اس کی کے مناظر سامنے آ رہے ہیں، خوفناک مناظر جہنم کے، اور جہنم کی تھوڑی سی ہوا بھی لگ رہی۔ واپس جب لے کے آئیں گے بھائی تعالیٰ پوچھیں گے کیوں بھائی اب کیسی گزری زندگی؟ تو وہ کہے گا کہ یا اللہ مجھے تو سب کی زندگی میں نے کوئی خوشی نہیں دیکھی، کوئی راحت اور آرام نہیں دیکھا، تو اس واسطے وہ ذرا سا جہنم کا قرب جو ہے وہ اس کے دل سے دنیا کی ساری راحتوں کی یاد مٹا دے گا۔ تو یہ مثال دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت، کہ دنیا کی نعمتیں اور خوشیاں اور راحتیں وہ آخرت کی راحتوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی، آدمی ایک لمحے میں بھول جائے گا وہاں جانے کے بعد۔ اصل راحت، اصل نعمت آخرت کی ہے۔ ہم کیونکہ صبح سے لے کر شام تک دنیا میں مبتلا ہیں، اس واسطے دنیا کی تکلیفوں اور دنیا کی راحتوں ہی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لیکن انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ معرفت عطا فرماتے ہیں آخرت کی، اور جنت کی نعمتیں انہوں نے دیکھی ہوتی ہیں، دوزخ کے
عذاب کو انہوں نے مشاہدہ کیا ہوتا ہے. اس واسطے دنیا میں اگر کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، راحت پہنچ رہی ہے، تو اس کو کوئی خاص اہمیت دل میں پیدا نہیں ہوتی اور اس کا کوئی خاص خیال بھی نہیں آتا کہ یہ کوئی بڑی چیز ہے. تو اصل انبیاء کرام کا حال یہ ہے کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ جڑا ہوا ہے اور آخرت کی ابدیت ان کے نگاہ میں روز روشن کی طرف واضح ہے، اس واسطے دنیا کی تکلیفوں اور دنیا کی راحتوں کی طرف التفات نہیں ہوتا. اصل مقام انبیاء کا یہ ہے. لیکن اب ذرا سنیے کہ اگر انبیاء کرام علیہ السلام ہمیشہ اپنے اسی اصل مقام پر رہیں کہ دنیا کی نہ تکلیف کا احساس ہو نہ دنیا کی راحت کا احساس ہو، اگر ہمیشہ اپنے اس اصل مقام پر رہیں تو وہ انسانوں کے دکھ تکلیف کو سمجھ نہیں سکتے. جب ان کو احساس ہی نہیں دنیا کی دکھ تکلیف کا، دنیا کی راحتوں کا، تو پھر وہ عام انسانوں کے دکھ تکلیف کو، ان کی راحت اور آرام کو سمجھ نہیں سکتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دوسرا مقام عطا فرماتے ہیں کہ وہ اپنے امتیوں کی خاطر اپنے اس بلند مقام سے نیچے اتر کر آتے ہیں، اپنے اس بلند مقام سے نیچے اتر کر آتے ہیں اور دنیا کے دکھ درد کو بھی محسوس کرتے ہیں. وہ اس لیے تاکہ وہ ساری امتیوں کے حق کے دکھ درد کو سمجھ کر اس کے حساب سے علاج ان کے لیے تجویز کر سکیں. اصل مقام وہ ہے انبیاء کرام کا، لیکن پھر وہ نیچے اتر کر آتے ہیں ہمارے آپ کے معیار پر بات کرنے کے لیے، ہمارے آپ کے معیار پر ہمیں تعلیم دینے کے لیے نیچے اتر کر آتے ہیں. یہ انبیاء کرام کا دستور ہے، نیچے اتر کر آتے ہیں. لیکن ان کا یہ نیچے اتر کر آنا دیکھنے میں ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہم نیچے اترے ہوئے ہیں، ایسے وہ بھی نیچے اترے ہوئے. لیکن حقیقت میں وہ جب اوپر سے نیچے اترتے ہیں تو وہ بھی در حقیقت اللہ کے لیے اترتے ہیں، اللہ کی بندگی کے تقاضے سے نیچے اترتے ہیں. اس کو صوفیاء کرام خوب سمجھتے ہیں ان باتوں کو. تو صوفیاء کرام کی اصطلاح میں اس کو کہا جاتا ہے، پہلی جو کیفیت ہے کہ دنیا کے دکھ درد، دنیا کی راحتوں سے قطع نظر کر لیا، ذہن سے وہ مٹ گئی اور آخرت کی طرف متوجہ ہو گئے. اس کو صوفیاء کرام تعبیر کرتے ہیں عروج. عروج یعنی اوپر پہنچ گئے، دنیا کے دکھ تکلیف اور صدمے اور راحت اس سے بلند ہو گئے، اونچے پہنچ گئے. عروج ہے ان کا. اور پھر جب اس اوپر تک پہنچنے کے بعد مخلوق خدا کی خاطر اللہ کے حکم کے تابع نیچے آتے ہیں، مخلوق کی سطح پر آتے ہیں، تو اس کو صوفیاء کرام کہتے ہیں نزول. یہ نزول ہوا، نیچے اترے اپنے اس مقام. اور حضرات صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ نزول کا جو عالم ہے یہ افضل ہے عروج کے مقابلے میں. یہ افضل ہے عروج کے مقابلے میں، کیونکہ نیچے اتر کر آئے ہیں اپنے لیے نہیں بلکہ امت کے لیے، اور نیچے اتر کر آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو صحیح لوگوں تک پہنچانے کے لیے. تو اس واسطے انبیاء کرام کا ان کا جو نیچے آتے ہیں تو یہ نیچے آنا بھی عروج سے زیادہ افضل ہوتا ہے، عروج سے بھی اعلیٰ درجہ ہے جو ان کو حاصل ہوتا ہے انبیاء کرام. یہ صوفیاء کرام کی تعبیر ہے. اسی واسطے کہتے ہیں نزول افضل ہے عروج کے مقابلے میں. اللہ اکبر. تو علماء کرام نے فرمایا کہ جس وقت نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی اپنے نواسے کے بارے میں کہ وہ دنیا سے جا رہا ہے، بیٹی پریشان ہے اس کی وجہ سے، اس وقت آپ کسی ایسے کام میں مصروف تھے کہ فوراً اس سے چھوڑ کر آنا آپ کے لیے مشکل تھا. اور اس کو وہ صوفیاء کرام کی اصطلاح میں یہ جو عالم تھا یہ عروج کا عالم تھا. یہ عروج کا عالم تھا، یعنی اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کیے ہوئے کسی کام میں اتنی مشغولیت تھی کہ رابطہ اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے، عالم آخرت سامنے ہے، دنیا کی راحت اور تکلیفیں جو ہیں وہ ہیٹ در ہیٹ بے حقیقت ہو کر سامنے آ رہی ہیں. اس حالت میں اطلاع ملی کہ نواسا بیمار ہے، دنیا سے جا رہا ہے، بیٹی پریشان ہے.
تو ذہن پر یہ بات ہے کہ یہ کیا ہے، ذرا سی تکلیف بیٹی کو بھی ہو رہی ہے، اب وہ دنیا سے جا رہا ہے تو یہ دنیا کی تکلیف ہے، یہ تو قابل التفات چیز اتنی زیادہ نہیں ہے، لہذا اس کو یہ پیغام بھجوا دیا کہ بھائی جو اللہ کو دینا تھا وہ دے دیا، جو لینا تھا وہ لے لیا، ہر ایک چیز کا ایک وقت مقرر ہے، صبر کرو اور اللہ سے اجر کی امید رکھو۔ یہ جو تھوڑی سی تکلیف تمہیں ہو رہی ہے اس وقت، جب آخرت میں پہنچو گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تو اس وقت پتہ چلے گا کہ اس تکلیف کی کوئی حیثیت تھی ہی نہیں۔ فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، وہ صبر کرے اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھے، کیونکہ جب وہاں پہنچو گے تو پتہ لگے گا کہ کتنا بڑا اجر مجھے ملا، مجھے اپنے بیٹے کو بیمار ہونے کی وجہ سے۔ وہ جب پچھلی مرتبہ حدیث سنائی تھی کہ جب صبر کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی بارشیں ہوں گی آخرت میں، تو لوگ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھالیں قینچیوں سے کاٹی گئی ہوتی تو ہمیں بھی اسی قسم کا اجر صبر کا ملتا۔ تو اس وقت آپ پر یہ تصور تھا کہ یہ دنیا کی تکلیف ہے، بچہ جا رہا ہے دنیا سے چلا جائے گا، اور پھر آخرت میں جا کر جب میری بیٹی کو اور اس بیٹے کے اوپر انعامات کی بارشیں ہوں گی تو بھول جائیں گے یہ تکلیف ہے ہی نہیں کوئی حقیقت اس تکلیف۔ تو یہ مقام تھا عروج۔ لیکن جب بیٹی نے دوبارہ پیغام بھیجا، قسم دی کہ میں آپ کو قسم دیتی ہوں کہ آئیے میرے پاس، تو اب کیا ہوا کہ بیٹی ہے، اپنے دل کا ٹکڑا ہے، اور وہ پیغام بھیج رہی ہے کہ کم از کم میری تسلی کے لیے آپ تشریف لے آئیے۔ تو اب بیٹی کا حق وابستہ ہو گیا، بیٹی کا حق وابستہ ہو گیا۔ تو اب اس مقام سے جو عروج کا مقام تھا اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول فرمایا، اور نزول فرما کر تشریف لے گئے بیٹی کے پاس۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا حکم یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور رحمت کا برتاؤ کرو۔ تو اس ہمدردی اور رحمت کے برتاؤ کے حکم پر عمل کرنے کی خاطر اپنے اس اونچے بلند مقام سے اتر کر تشریف لائے اپنی بیٹی کے گھر میں۔ اور جب بیٹی کے گھر تشریف لے آئے اور بیٹی نواسے کو دیکھا کہ روح اس کی پرواز کر رہی ہے، نزے کے عالم میں ہے، سینہ دھونکنے کی طرح چل رہا ہے، تو جب نزول کے عالم میں پہنچ گئے تو پھر نزول ہی کے شایان نشان یہ بات تھی کہ آنکھوں سے آنسو بھی بہائے، تو آنسو بھی نکلے، روئے، اس واسطے کہ اب اس مقام کو چھوڑ کر اللہ ہی کی خاطر نیچے تشریف لائے۔ تو اس نیچے تشریف، یا تو وہاں سے یہ فرما رہے تھے کہ بھائی صبر کرے اور ثواب کی امید رکھے، لیکن جب تشریف لائے اور اپنے مقام کو چھوڑ کر نزول فرمایا تو اب جو عالم ایک عام آدمی کو پیش آتا ہے کہ اپنے جگر کے گوشے کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھ کر روتا ہے، تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روئے۔ صحابی کو اسی لیے تعجب ہوا اسعد بن عبادہ کو کہ یا تو آپ یہ پیغام بھجوا رہے تھے کہ ان اللہ ما اخذ ولہ ما اعطى فلتصبر ولتحتسب، صبر کرو اور ثواب کی امید رکھو، یا تو یہ پیغام بھجوا رہے تھے اور وہ پیغام آپ کے اس بلند مقام کے عروج کے مقام کے شایان نشان تھا، یا یہاں اگر آپ رونے لگے تو پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں رحمت کی وجہ سے رو رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ بھی اسی پر رحم کرتے ہیں بندوں میں سے جو دوسروں پر رحم کرتا ہے۔ تو روئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ہے دونوں مقامات کا فرق، اور اسی لیے علماء کرام نے فرمایا کہ اگر کسی صدمے کے اوپر، کسی کے دنیا سے چلے جانے پر یا کسی اور صدمے پر بے اختیار رونا آئے، جان بوجھ کر نہیں رو رہا مصنوعی بناوٹی، بلکہ حقیقت میں بے اختیار رونا آ گیا، تو بے اختیار رونا یہ ناجائز نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر کے بتا دیا۔ اب یہاں ہمیں حضرت والا کی ایک بات یاد آ گئی، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سے رہو کی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ انہوں نے ایک واعظ میں فرمایا کہ بعض بزرگوں سے یہ منقول ہے کہ ان کو کسی نے آ کر اطلاع دی کہ آپ کا بیٹا مر گیا، بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو بزرگ سے ان کو اطلاع ملی کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو جواب میں بجائے اس کے کہ کوئی صدمے کا اظہار کرتے،
یا روتے، اس کے بجائے انہوں نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، شکر ادا کیا اس حالت میں بھی، اور روئے بالکل نہیں، صدمے کا بھی کوئی اظہار نہیں کیا۔ تو بعض بزرگوں سے یہ منقول ہے۔ دوسری طرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آپ دیکھ رہے ہیں کہ نواسا دنیا سے جا رہا ہے تو آنکھ میں آنسو ہیں اور رو رہے ہیں۔ خود آپ کے صاحبزادے ابراہیم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، اے ابراہیم ہم تمہاری جدائی سے غمگین ہیں۔ تو وہ بزرگ تو ایسے صدمے کی خبر سن کر رونے کے بجائے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں الحمدللہ، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رو بھی رہے ہیں اور زبان سے صدمے کا بھی اظہار فرما رہے ہیں انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون۔ تو بظاہر دیکھنے میں یوں لگتا ہے کہ وہ صاحب جو تھے جنہوں نے بیٹے کے انتقال پر الحمدللہ کہہ کر شکر ادا کیا، ان کا مقام بظاہر زیادہ اونچا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اس درجہ راضی ہیں کہ شکر ادا کر رہے ہیں، راضی برضا ہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر کوئی نہ صرف شکوہ نہیں بلکہ صدمہ بھی نہیں، ان کا مقام بظاہر بلند ہو جاتا ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا یہ ایسا ہی ہے، اور عام آدمی جو ہے وہ روتا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں، حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرماتے ہیں کہ نہیں، مقام ان کا بلند نہیں ہے جنہوں نے یہ سن کر مطلق صدمے کا اظہار نہیں کیا الحمدللہ کا، مقام وہی بلند ہے جو جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا۔ کیوں؟ حضرت فرماتے ہیں کہ جن صاحب نے اپنے بیٹے کی موت کے اوپر صدمے کا اظہار کرنے کے بجائے الحمدللہ کہہ کر خاموش ہو گئے، فرمایا کہ وہی کوئی فرشتے ہوں تو ہوں، انسان تو تھے نہیں۔ حضرت نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ وہ فرشتے ہوں تو ہوں لیکن انسان کا کام نہیں ہے۔ یہ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے بنایا اس کام کے لیے ہے کہ یہ صدمے بھی اس لیے دیے جاتے ہیں کہ اس دل پر تھوڑی چوٹ پڑے، اور جب چوٹ پڑے تو میری طرف رجوع ہو اور صدمہ بھی کرے، اور صدمے کے بعد میرے فیصلے پر راضی بھی رہے اور پھر میری طرف رجوع بھی کرے۔ یہ بندگی کا تقاضا ہے۔ تو وہ بزرگ جو تھے، وہ جو فرمایا وہ بزرگ جو تھے وہ حال کے غلبہ حال میں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بالقضاء کے مسئلے میں، یا اللہ تعالیٰ کے قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے استحضار میں ایک حال ان کے اوپر ایسا غالب تھا جس کے نتیجے میں صدمے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ وہ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لو کہ وہ عروج کی حالت میں تھے، جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا، عروج کی حالت میں تھے، دنیا سے دل مڑا ہوا تھا اور آخرت کی طرف لگا ہوا تھا، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کی حکمتوں کی طرف نگاہ تھی، تو یہ صدمے کا احساس دل سے مٹ گیا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص خواب آور گولی کھا لے اور بے ہوش ہو جائے تو کتنی تکلیفیں پہنچتے رہے اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کیا تکلیف پہنچی۔ تو وہ اس حالت میں تھے کہ جہاں عروج کا مرحلہ تھا اور اس کے اندر وہ یہاں دنیا کی تکلیفوں کا احساس ختم ہو گیا۔ لیکن نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اس عروج سے بلند تھا، نزول کا مقام، کہ آپ یہ دنیا کے عام آدمیوں کی سطح پر آ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت ان کی سطح تک آ کر وہ دکھ اور تکلیف بھی محسوس کر رہے تھے۔ ارے بھائی، جب یعنی اس نزول کا مقام یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ صدمہ دے رہے ہیں اور یہ بھی فرما رہے ہیں کہ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں تھوڑا تھوڑا کچوکے لگائیں گے، کبھی خوف طاری کر دیں گے، کبھی بھوک لگ جائے گی، کبھی تمہارے مال میں کمی ہو جائے گی، کبھی تمہارے جانوں میں کمی ہو جائے گی، کبھی پھلوں میں کمی ہو جائے گی۔ اور ایسے موقع پر خوشخبری کس کو ہے؟ بشر الصابرین، جو صبر کریں۔ صبر کرنے کے معنی یہ ہے کہ تکلیف محسوس کر رہے ہیں